کہاوت انسان کے صدیوں کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ، ایک یونیورسل ٹروتھ، ایسی علم و حکمت کی بات کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ اردو میں کہاوت کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں اور مقولہ بھی۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا اور مثل کے معنی ہے مثال دے کر بیان کرنا۔ مقولہ کے معنی ہے ایسا قول، ایسی بات جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کہاوتوں کا استعمال اپنی بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پورا قصہ یا کہانی سنانے کی بجائے صرف کہاوت کہہ دینے سے پوری بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ دوران گفتگو دنیا کی ہر زبان میں کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کہاوتوں کو یاد کروانے اور سمجھانے کے لیے کہاوت کہانی کے نام سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے سکرین پر ادھوری کہاوت، آدھی کہاوت دکھائی جائے گی۔ 10 سیکنڈ کا دورانیہ دیا جائے گا تاکہ آپ کہاوت کا بقیہ حصہ سوچ سکیں، یاد کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ آیا یہ کہاوت آپ کو پہلے سے معلوم ہے یا نہیں۔ 10 سیکنڈ کے بعد مکمل کہاوت دکھائی جائے گی۔ آپ اسے یاد کر لیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ اپنی گفتگو کے دوران بول سکیں اور اگر کوئی دوسرا بولے تو اسے سمجھ سکیں۔ آج کی کہاوت ہے، چغل خور خدا کا ڈیش ڈیش ڈیش۔ مکمل کہاوت اس طرح سے ہے، چغل خور خدا کا چور۔ یہ ایک پرانی اور سبق آموز اردو کہاوت ہے جو چغل خوری کے برے انجام اور اس کے سنگین نتائج کو بیان کرتی ہے۔ اس کہاوت کا مفہوم یہ ہے کہ چغل خور اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ وہ گویا خدا کا چور ہے، یعنی انسانوں کے درمیان نفرت، بدگمانی اور فساد پھیلا کر اللہ کی پیدا کی گئی محبت، بھائی چارے اور سکون کو چوری کر لیتا ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا احمد تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ان کے درمیان محبت مسالی تھی۔ گاؤں کا ایک شخص نصیر چغل خور مشہور تھا۔ وہ دوسروں کی باتیں ادھر ادھر لگا کر خوش ہوتا تھا اور اس سے فساد برپا کر دیتا تھا۔ ایک دن نصیر نے احمد سے کہا، یوسف تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تم لالچی ہو اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو۔ اس کے بعد وہ یوسف کے پاس گیا اور یوسف سے کہنے لگا، احمد کہتا ہے کہ تم دوست ہو کر بھی کبھی اس کے کام نہیں آئے۔ اس چغل خوری سے دونوں دوستوں کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ الگ ہو گئے۔ گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ جب گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اصل بات معلوم ہوئی کہ ان کے درمیان فساد کی وجہ صرف نصیر کی چغل خوری تھی تو سب نے نفرت سے کہا، چغل خور خدا کا چور ہوتا ہے۔ چغل خور خدا کا چور ہوتا ہے جو دلوں سے محبت اور اعتماد کو چوری کر لیتا ہے۔ سبق: چغل خور انسان دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان تعلقات بگاڑ کر اللہ کی رضا اور بھائی چارہ چھین لیتا ہے۔ اسی لیے اسے خدا کا چور کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے دلوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمت، محبت، اخوت، سکون چوری کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو چغل خوری سے محفوظ رکھے۔